پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 5 عورتیں حاضر ہوئیں جن کو منہ سے بو آنے کی بیماری تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مدنی علاج فرمایا، کس طرح ان کا علاج کیا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گوشت کا ٹکڑا چبا کر ان 5 عورتوں کو کھلا دیا، ان کی منہ کی بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک گھر جس کا نام بیت المطیبین مشہور ہو گیا تھا، یعنی خوشبو والوں کا گھر، بتائیے کس وجہ سے؟ نہیں معلوم؟ آپ کو پتا ہے؟ یہ آپ سے سوال تھا نہیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو لگانے کی وجہ سے ان کا گھر بیت المطیبین مشہور ہو گیا تھا، سبحان اللہ۔ اور جی مدرسۃ المدینہ گلزار مدینہ سے دوسری غلطی ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کا نکاح ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوشبو عنایت فرما دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ایک کھلے منہ والی شیشی لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نورانی بازوؤں سے اس میں پسینہ مبارکہ ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا، اسے لے جاؤ اور بیٹی سے کہہ دینا اسے لگایا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارکوں کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کا گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی مدرسۃ المدینہ مکہ مسجد آپ سے سوال ہے، اللہ عز و جل کب سے اور کب تک رہے گا؟ اللہ عز و جل ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ عز و جل ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی مدرسۃ المدینہ گلزار مدینہ آپ سے سوال ہے، کیا دنیاوی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار ممکن ہے؟ کیا دیدار ہو سکتا ہے دنیاوی زندگی میں؟ جی نہیں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ جی ہاں، یہ شرف صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص تھا، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ درو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا، ٹھیک ہونا میرا رضا، تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے سب سے زیادہ حدیثیں کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ جی ہاں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے مردوں میں سب سے زیادہ مشہور اور پابندی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 یا 8 برس تھی۔ 7 یا 8 برس تھی، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال یہ بتائیے، نماز وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت کہنا کیسا ہے؟
نماز وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے. نماز وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال یہ بتائیے نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا کیسا ہے؟ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ بتائیے آپ سے سوال ہے دعائے قنوت کے بعد کیا پڑھنا بہتر ہے؟ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے. دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال یہ بتائیے جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ کیا پڑھے؟ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ یہ پڑھیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہاں وہ دعائے معصورہ پڑھ لے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منور یہ بتائیے کہ ہم پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. مگر ہمارا سوال آپ سے یہ ہے یہ بتائیے کہ ہم پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے وقت کی نماز فرض تھی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 وقت کی نماز پڑھتی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال یہ بتائیے ایک نماز میں چند واجب ترک ہو جائیں تو کتنے سجدہ سہو کرنا ہوں گے؟ ایک نماز میں چند واجب ترک ہو جائے تو ایک سجدہ سہو کرنا ہوگا. ایک نماز میں اگر چند واجب ترک ہو جائیں تو ایک ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. جواب درست ہے. جی آپ سے سوال یہ بتائیے مومن کا جھوٹا کھانا پینا کیسا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا فرمایا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. جواب درست ہے. پیارے پیارے مدنی منور مدنی چینل کے ناظرین، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ ہر کام سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتیں فرماتے ہیں. یہ بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی نیتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جی ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا بھائی یہ عطر کی شیشی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ بتائیے ہمیں عطر لگانے سے پہلے کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے؟ کوئی بھی 3 نیتیں آپ ارشاد فرمائیے. سنت مصطفیٰ ہے اس لیے عطر لگاؤں گا. صحیح ہے، ایک نیت کری. دوسری لگانے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. آپ بھی نیتیں کرتے رہیں. یہ اور لگاتے ہوئے درود شریف پڑھوں گا. لگاتے ہوئے درود شریف پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. بھائی انہوں نے اچھی نیتیں بتائی ہیں، آپ بھی کچھ نیتیں بتائیں. لگانے کے بعد شکر نعمت کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین کہوں گا انشاءاللہ عز و جل. ملائکہ اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم عطر لگائیں یا کوئی بھی ایک اچھا کام کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پاک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ ہمیں زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سے سوال ہے 5 نمازوں میں سے کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں. 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 4 فرضوں سے پہلے، 2 فرضوں کے بعد، 2 مغرب کے فرضوں کے بعد، 2 عشاء کے فرضوں کے بعد. سے بتائیں جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے 5 نمازوں میں سے کتنی نمازوں میں سے سنت غیر موقدہ ادا کی جاتی ہے؟ ان کے نام بتائیے. نماز عصر اور نماز عشاء. نماز عصر اور نماز عشاء. جی اس میں بتائیے غیر موقدہ سنتیں کتنی ہیں؟ اس میں عصر کے 4 فرض سے پہلے 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ. عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے 4 رکعتیں غیر موقدہ. اور عشاء کے 4 فرض ادا کرنے سے پہلے 4 سنت غیر موقدہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ.